نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین باب نمبر 97، استخارہ اور باہم مشورہ کرنے کا بیان۔ قال اللہ تعالی وشاورہم فی الامر، ترجمہ اور اہم معاملے میں ان سے مشورہ کیجیے۔ وقال تعالی وامرہم شورا بینہم، ترجمہ اور ان کا کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، یعنی اس میں وہ ایک دوسرے سے مشورہ کرتے ہیں۔ اس حوالے سے جو حدیث ایک ہی امام نووی لے کر آئے ہیں اور استخارے سے متعلق بڑی اہم حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں قرآن کی صورتوں کی طرح ہر معاملے میں استخارہ کرنے کی تعلیم دیا کرتے تھے، یعنی جیسے قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی ہیں ویسے ہی استخارے کی تعلیم دی جاتی تھی اور استخارے کی دعا سکھائی جاتی تھی۔ آپ فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے تو فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت نماز پڑھے، پھر یہ دعا پڑھے اللہم انی استخیرک، یہ دعائے استخارہ پوری جو ہے پھر وہ پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ بے شک میں تیرے علم کے ذریعے سے تجھ سے بھلائی طلب کرتا ہوں اور تیری طاقت کے ذریعے سے تجھ سے طاقت مانگتا ہوں اور تجھ سے تیرے بڑے فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ تو قدرت رکھنے والا ہے، میں قدرت سے محروم ہوں، تو علم والا ہے، میں بے علم ہوں، اور تو تمام غیبوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین، گزران اور انجام کے اعتبار سے، یا آپ نے فرمایا میرے کام کے دیر یا سویر ہونے کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اسے میرے مقدر میں فرما دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت نازل فرما۔ اور اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے حق میں میرے دین، گزران اور انجام کے اعتبار سے، یا فرمایا دیر سویر کے لحاظ سے میرے لیے برا ہے، تو اسے مجھ سے پھیر دے اور مجھے اس سے پھیر دے، یعنی دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کو مقدر فرما دے، وہ جہاں بھی ہے، پھر مجھے اس پر راضی بھی کر دے۔ آپ نے فرمایا اور اپنی حاجت کا نام لے، یعنی جو بھی اس کا مسئلہ ہے، جو حاجت ہے اس کا نام بھی لے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ استخارے کے حوالے سے بڑی اہم حدیث ہے، اور اس کے فوائد میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ استخارے کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، اور یہ بھی ایک دعا ہے جیسے باقی دعائیں ہیں، لیکن اس کا ایک پراپر طریقہ کار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی صورتوں کی طرح اس کو سکھایا ہے پراپر، اور وہ دعا جو ہے پوری دعا جو ہے نا نماز کی کتابوں میں یہاں پہ بھی لکھی ہوئی ہے، وہ جو ہے 2 نفل پڑھنے کے بعد، فرض نماز کے بعد جو ہے وہ 2 نفل پڑھنے کے بعد وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس میں اختلاف ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد کوئی اشارہ آپ کو ملے گا، خواب میں آپ کچھ دیکھیں گے اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، لیکن یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اصل بات یہی ہے کہ آپ 2 نفل پڑھ کے استخارے کی دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد اپنی عقل و فہم سے سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کی دعا قبول فرما لی تو اسی میں خیر ہوگی۔ ہاں البتہ کچھ لوگوں کا اشارہ بھی ہو جاتا ہوگا اور اس میں ہی اللہ تعالیٰ گائیڈ کر رہا ہے، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ضروری ایسا ہی ہوگا اور بندہ اس میں رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا کسی بھی معاملے میں، اور یہ معاملہ کوئی فرائض اور واجب والا نہیں، یعنی مباح کام ہے جس میں خیر اور شر دونوں ہو سکتا ہے، یعنی کسی فرض کام کے بارے میں استخارہ نہیں کیا جا سکتا جو آپ پہ فرض ہے، جو آپ پہ واجب ہے، جو سنت ہے، یعنی جو مستحب لیول کی بھی چیزیں ہیں جو دین میں پہلے سے انڈرسٹوڈ ہیں کہ یہ اچھی چیز ہے، اس کے بارے میں استخارہ نہیں ہے کہ یہ میں کروں کہ نہ کروں، جس کے خیر اور شر ہونے میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، یعنی کوئی ڈیسیژن کرنا ہے اور اس میں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں کیا کروں، تو اس حوالے سے استخارے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا جب بھی کوئی معاملہ ایسا درپیش ہو
تو اس میں اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنا یعنی کہ استخارہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔